السلام علیکم دوستو، یہاں آپ کو ملیں گے استاد نعمان علی خان کی ویڈیوز جن میں شامل ہیں سورۃ الرحمن کی مکمل تفسیر، سورۃ یاسین کی مکمل تفسیر، قرآن کی دعائیں، وضاحت، تدبر، حکمت اور گہرائی کے ساتھ قرآن کی تشریح۔ یہاں ہم قرآن کو سمجھتے، محسوس کرتے اور زندگی میں اتارتے ہیں۔ اس چینل پر آپ کو ملیں گے پاکستان میں ہونے والے لیکچرز جن میں دل کو چھو لینے والی باتیں اور ایمان کو مضبوط کرنے والا علم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے دل کو روشن کرے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے ساتھ قرآن کے سفر میں شامل ہوں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اس سیشن میں میری امید تو ہے کہ دو کمپیریزن ہو جائیں، لیکن پہلے کمپیریزن سے بات شروع کرتے ہیں، جہاں تک پہنچی دیکھتے ہیں 20 منٹ کے اندر اندر کیا کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت میں، دوسری آیت میں، قاف سورہ نمبر 50 فرمایا ہے بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب۔ انہیں بڑا عجیب لگتا ہے، انہوں سے مطلب ہے قریش، ان لوگوں کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ان کو ایک وارننگ دینے والا، کوئی انذار دینے والا، کوئی خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا۔ ابھی اور فقال الکافرون، پھر کافر کہتے ہیں اور انہوں نے کہا ھذا شیء عجیب، یہ بڑی عجیب چیز ہے یا یہ عجیب شے ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ پہلی بات سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ یہ انہیں عجیب کیوں لگا۔ اصل میں یہ بڑی لاجیکل سی بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی خبردار کرنے آ رہا ہے، کوئی ایسی خبر لے کے آ رہا ہے جو آپ کے پاس ہے نہیں، اگر آپ کے پاس خبر ہوتی تو آپ کو خبردار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ کو وارننگ کرنی ہے کسی نے تو وہ باہر سے کوئی خبر لے کر آئے گا۔ اب کیونکہ وہ انہی میں سے ہیں اور وہ کہیں باہر تو گئے نہیں خبر لانے کے لیے، تو یہ کہتے ہیں اس کو باہر کی خبر کہاں سے آ گئی، تو ہمارے ساتھ ہی تھا، اس نے کہا مکہ چھوڑ کے کہاں گیا یہ کہ اس کے پاس خبردار کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ بہت بڑی، جس کو نبأ العظیم کہا گیا ہے قرآن میں، بہت بڑی خبر، یہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ تو عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ اچھا خیر، سمپل سی آیت ہے کہ انہیں یہ عجیب لگا کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا، ایک منذر آ گیا، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ عجیب چیز ہے، ھذا شیء عجیب۔ یہ عربی بہت سمپل سی ہے، ھذا شیء عجیب، یہ عجیب شے ہے۔ اسی طرح کی آیت سورہ صاد میں ہے، سورہ صاد سورہ نمبر 38، اس کی 5ویں آیت ہے وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ۔ سمجھنے کی کوشش کریں دوبارہ، دیکھنا پہلی آیت سے کوئی سملیرٹی ہے، کوئی تشابہ ہے کہ نہیں۔ انہیں عجیب لگا کہ انہی میں سے کوئی خبردار کرنے والا آ گیا، وہی بات ہو رہی ہے نا۔ اچھا، وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، پھر کفار نے کہا، کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور بہت دوبارہ بار بار جھوٹ بولنے والا ہے۔ کذاب جھوٹا نہیں ہوتا، کاذب ہوتا ہے جھوٹا، کذاب ہوتا ہے جو جھوٹ بار بار بولے، یہ بار بار جھوٹ بولنے والا جادوگر ہے، یہ کہا گیا انہیں۔ اچھا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے ہمارے تمام الہوں کو لے کے، ہمارے تمام خداؤں کو لے کے ایک ہی خدا بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو واقعی بہت ہی عجیب بات ہے۔ ایک دفعہ کہا ھذا شیء عجیب، یہ عجیب بات ہے۔ دوسری دفعہ کہا ان ھذا لشیء عجاب، اس میں بے شک یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ یعنی بہت دو دفعہ میں نے کہہ دیا اردو میں، کیونکہ سینس نہیں بڑھتی اردو میں، لیکن میں کچھ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو عربی میں 3 مرتبہ مزید ایمفیسائز کیا گیا ہے۔ ایک آیت سورہ صاد کی ہے، دوسری آیت سورۃ قاف کی ہے۔ ان دونوں آیتوں میں زمانی فصل ہے، یعنی ایک آیت ایک زمانے میں نازل ہوئی، ایک دوسرے زمانے میں نازل ہوئی، ہو سکتا ہے دونوں میں سالوں کا فرق ہو۔ پہلی آیت میں کیا بات عجیب لگی کہ خبردار کرنے والا آیا ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری آیت میں جو سورہ صاد کی آیت ہے، اس میں کیا بات عجیب لگی؟ پہلی بات عجیب لگی کہ وہی بات جو پہلے تھی، یعنی ان میں ایک کا مناسبت ہے دونوں میں، ٹھیک ہے۔ اس کے مزید کیا کوئی اور بات عجیب لگی؟ ہاں، دوسری بات جو عجیب لگی کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ تیسری بات یہ عجیب لگی، اور چلیں اس کو کہہ لیں ایک ایکسٹرا بات ہے، ایک ایکسٹرا بات ہے کہ یہ جادوگر ہے۔ دوسری ایکسٹرا بات ہے کہ یہ بار بار جھوٹ بولتا ہے۔ تیسری ایکسٹرا بات کیا ہے کہ اس نے تمام خداؤں کو لے کے ایک خدا بنا دیا، یعنی پہلی آیت اور دوسری آیت میں 3 باتوں کا اضافہ ہے۔
تین مزید باتیں ہیں جو مجھے عجیب لگتی ہیں. یہ مسئلہ ہے نا. اب تین باتیں عجیب لگتی ہیں، پھر آیت کو پڑھیں ان ھذا لشیء عجاب، اور دوسری آیت ہے ھذا شیء عجیب. اگر ان دونوں لفظ، ان الفاظ کو کمپیئر کیا جائے تو اگلی آیت میں تین ڈیوائسز ہیں، تین ادوات انہیں عربی میں کہتے ہیں، تین لفظی اضافے ہیں جس سے بات میں توکید، بات کی اہمیت کو ظاہر کیا جا رہا ہے. پہلی بات ہے انا، بے شک. پہلی آیت میں انا کا لفظ استعمال نہیں تھا، صرف بات کیا تھی؟ ھذا شیء عجیب، یہ عجیب بات ہے. اب کہا جا رہا ہے یہ بے شک ایک عجیب بات ہے. پھر پہلی آیت میں کہا تھا ھذا شیء، اب کہا ہے ان ھذا لشیء. لشیء، یہ لام جو ہے نا یہ بہت کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، یعنی یہ ادات التوکید. عربی میں کہنا آسان ہے، انگلش میں کہتے ہیں ڈیوائس آف ایمفیسس، پریپوزیشن آف ایمفیسس. انگلش میں، اردو میں پتہ نہیں اداتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں شاید، یا ایک حرف، ایک لفظی اضافہ ہے جس سے بہت یا توکید یا اہمیت ظاہر ہوتی ہے. پھر تیسرا جو ہے، پہلے سیشن میں نے آپ سے بات کی تھی عجیب اور عجاب کے فرق میں. عجیب عام لفظ ہے، جو چیز عجیب ہو، اور عجاب کسے کہتے ہیں؟ جو بہت ہی عجیب ہو. تو تین اضافے ان آیات میں، اور پھر تین حروف کا اضافہ، تین ڈیوائسز کا اضافہ، جس سے شوق میں 3 ڈگری کا فرق آ گیا. یعنی مناسبت ہے کلام میں، ایک مناسبت ہے جو عام انسان کے لیے جب بولے تو وہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، اس مثال سے آگے بڑھنے سے پہلے میں اس آیت کے بارے میں ایک اور کامنٹ بھی کر دوں. ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا یا بار بار جھوٹ بولنے والا کہا گیا تو یہ ان کی توہین تھی، اور واقعی توہین تو تھی، لیکن اس میں ایک طرح سے ایک تعظیم بھی تھی، ایک کمپلیمنٹ بھی تھا. وہ بھی سمجھنے کی کوشش کر لیں. پہلے انسان یہ سنتا ہے تو ذرا شوق میں آتا ہے، ان کو جادوگر کہا گیا، اس میں تعریف کہاں سے آ گئی؟ سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ سے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کیا کوئی جادو کی ٹرک دکھائی جا رہی ہے کہ جو ہے چھڑی سانپ بن گئی، یا ٹوپی میں سے خرگوش نکل آیا، یا ہاتھ میں سے پرندہ نکل آیا، یا یہ ایک کارڈ تھا 100 کارڈ بن گئے؟ کچھ دیکھنے کی چیز ہے یا سننے کی چیز ہے؟ قرآن سننے کی چیز ہے. اور سن کر کبھی کسی نے کہا ہے، کسی عام آدمی نے سن کر کہا ہے یہ تو جادو ہے؟ یہ تو کبھی نہیں کہا. جادو کا لفظ کون استعمال کرتا ہے؟ جو عجیب سی چیز دیکھے یا عجیب سی چیز سنے؟ جو دیکھے. عجیب سی چیز دیکھ کے انسان کہتا ہے یہ تو جادو ہے بھائی. اب قرآن کو جادو کہنا، اور بائی دا وے جادو کے بارے میں بھی ایک بات سمجھ لیں. جادو کب کہا جاتا ہے؟ ہر کلچر میں، عرب کلچر میں بھی جادو اس لیے نہیں کہا جاتا کہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور اس کے پاس کوئی اسپیلز وغیرہ ہیں اور وہ he has a magic wand and Harry Potter and all of that. No. جادو لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کی کامن سینس کی حدود کے اندر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. یعنی یہ جو میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ اتنی عجیب سی چیز ہے جس کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی، کامن سینس ایکسپلین نہیں کر سکتی. یہ تو بہت بڑی چیز ہے یار، یہ تو جادو ہی ہوگا. یعنی جادو کہنا کسی ہے، یہ اصل بات کہنا چاہ رہا تھا میں. اگر کسی چیز کو جادو کہا تو اس طرح سے کہا کہ میں اس کو کامن سینس یا جو دیکھی سنی دیکھی چیز ہے اس کے تھرو میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. 5 سینسز جو ہماری ہیں اس کے تھرو میں اس بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. اس کا تعلق کسی اور پاور بیانڈ، کسی اور طاقت سے ہے جو میری سینسز سے باہر ہے. اس کو جادو ہی کہہ سکتے ہیں. یعنی جادو کسی چیز کو کہنا یا کسی کو جادوگر کہنا، اس کے کلام کو جادو مانگنا، یہ بھی ایک طرح کا ایمان ہی ہے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو جادو کہنا بھی ایک طرح سے ایمان ہی تھا. اس طرح سے کہنا کہ یار یہ اس کو شعر تو نہیں کہہ سکتے، یہ شعر سے کوئی اور ہی چیز ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ پاگلوں کا کلام نہیں ہے. کسی نے کاہن کہا تھا کہ یہ لوگ جو الٹی سیدھی بک بک کرتے رہتے ہیں یہ ان کا کلام ہے، یا یہ مجنون پہ جن چڑھا ہوا ہے، یہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی یہ روشنی ہمیشہ آپ کے دل تک پہنچتی رہے تو اس چینل کا ساتھ ضرور دیں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر ہدایت میں جڑ جائیں. طفیل بن عمرو الدوسی دوس کے قبیلے سے تھے، مکہ کے نہیں تھے، اور وہ مکے آ رہے تھے صرف حج کرنے. حج وہ شرک والا حج. تو مکے والوں نے، کیونکہ وہ بڑے مشہور تھے اپنے قبیلے کے اور شاعر تھے بہت بڑے، ان کو مکے سے باہر ہی آ کے ملاقات کر کے کہا دیکھیں ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ ذرا مکے آ رہے ہیں، ذرا احتیاط کرنا، مکے میں کوئی پاگل سا آدمی ہے. انہوں نے کہا، ہم نہیں کہتے، انہوں نے کہا کہ اس کا نام محمد ہے، یہ پتہ نہیں کیا پڑھتا رہتا ہے، جس پہ پڑھتا ہے اس پہ پتہ نہیں کوئی جادو سا ہو جاتا ہے. ہمیں آپ کی فکر ہے، آپ مکے مت آئیں، آپ واپس چلے جائیں، کبھی اور آ جانا، ابھی ہمارے ہاں یہ مسئلہ چل رہا ہے. طفیل بن عمرو الدوسی کو اتنا ڈرایا کہ وہ
واپس جانے کو تیار ہو گئے، لیکن کہا لیکن میں اتنی دور سے آیا ہوں، حج کرنے آیا ہوں، میں کم از کم ایک دفعہ تو زیارت کر لوں کعبے کی، مجھے جانے دو اندر۔ انہوں نے کہا اچھا یہ کرو، یہ تھوڑی سی کورک ہے، یہ اپنے کانوں میں ڈال لینا، پھر چلے جاؤ، کیونکہ غلطی سے بھی واسطہ پڑ گیا کسی مسلمان سے یا رسول سے اور قرآن سن لیا تو پتہ نہیں کیا آفت آ جائے گی تم پر، پتہ نہیں بھوت تم پہ بھی چڑھ جائے گا، تم ذرا احتیاط کرنا۔ تو اس کو یہ کان میں لگانے کے لیے نا کورک اس کو دے دی، اور وہ چلے گئے مکے چلے گئے بیچارے۔ اب جا رہے ہیں تو کچھ پہچان لیا کہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ قرآن پڑھ رہا ہے، تو فوراً کان میں ٹھونس کے بھاگنا شروع ہو گئے۔ اب کان میں ٹھونس کے بھاگ رہے ہیں تو خود سے خیال آیا میں اپنے قبیلے کا سب سے عظیم شاعر ہوں، مجھے الفاظ سے ڈر لگ رہا ہے، صرف لفظوں سے ڈرتا ہوں میں، کیا ہو گیا ہے مجھے، چھوڑو میں بھی سنتا ہوں کیا بات کر رہے ہیں۔ اتار کے واپس گئے، قرآن سنا، مسلمان ہوئے، پھر یہ کہانی سناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی کو وہ سحر کہتے ہیں۔ انسان پہ جو اثر اس کا ہوتا تھا اس کو وہ ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے، کیا ہو گیا اس انسان کو، اس انسان کی جس چیزوں سے اس کو محبت تھی اب اس چیزوں سے اس کو نفرت ہے، جس طرح سوتا تھا اب اور طرح سوتا ہے، جس طرح اٹھتا تھا اب اور طرح اٹھتا ہے، جو کھاتا تھا اب نہیں کھاتا، جو بولتا تھا اب نہیں بولتا، جس چیز میں وقت گزارتا تھا اب بالکل نہیں گزارتا، بالکل ہی بدل گیا ہے، تو کچھ اور ہی انسان بن گیا ہے۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ سحر ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ کوئی سائیکالوجسٹ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، کوئی تھراپسٹ ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ یہ کس قسم کا ہپنوسس ہے جو اس قرآن نے کیا ہے، یہ تو جادو ہی ہوگا، اس لیے ان کو جادوگر کہا گیا۔ یعنی یہ قرآن کے اثر کی عظمت ہے کہ اس کو جادو کہا گیا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی قوت ہے کہ انہیں جادوگر کہا گیا۔ یہ ایک طرح سے تہمت ہے، ایک طرح سے الزام ہے، لیکن دوسری طرف سے اس دین کے پیغام کی قوت کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی، ان کی بلاغت کی، ان کی فصاحت کی قوت کا اعتراف ہے۔ اچھا دوسری طرف اور کیا کہا؟ صرف جادوگر نہیں کہا، اور کیا بات کی تھی؟ بار بار جھوٹ بولنے والا، بار بار جھوٹ بولنے والا۔ اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ انسان جو جھوٹا ہوتا ہے نا، خاص کر جادوگر جو جھوٹا ہوتا ہے، جادوگر اصل میں لوگوں کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ بڑی غیبی طاقت ہے، کوئی جن میرے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے ہوا میں اڑاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کہانی بناتا ہے، وہ کہانی بناتا ہے۔ جیسے میں اپنے بچوں کے ساتھ میتھ ٹرکس کرتا ہوں، انہیں میں کوئی سوال دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں آئی کین گیس دی آنسر، میں جواب دے دیتا ہوں، ابا ہاؤ ڈڈ یو نو، میں کیا کہتا ہوں؟ میجک، دیٹس میجک، نو بٹ ٹیل می دی سیکرٹ، نو 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 اٹس میجک۔ میں امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا اگر میری ٹرک پتہ چل گئی کہ اصل میں یہ کیلکولیشن ہے، اس کے تھرو یہ جواب ملتا ہے، اس میں کوئی میجک والی بات نہیں ہے، اب میں دوبارہ اسی آڈینس کو ٹرک کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اب تو نہیں، اب یہ جھوٹ مجھے کسی اور کو جا کے سنانا ہے۔ اگر ایک دفعہ میری پول کھل گئی تو میں دوبارہ ان لوگوں کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ ان لوگوں کو میرے راز کا علم ہے، اب ان پہ میرا یہ جھوٹ نہیں چلے گا، کیونکہ سحر ایک طرح کا جھوٹ ہی ہے نا۔ اور اگر اس کے جو راز ہیں وہ ایک دفعہ کھل جائیں اور جھوٹ ظاہر ہو جائے تو پھر وہ انسان واپس یہاں نہیں آئے گا، وہ کہیں اور جا کے کسی اور آڈینس کو ڈھونڈے گا۔ اب رسول کو کہا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی عجیب بات ہے، یہ انسان ایک دفعہ نہیں کیا بار بار یہی جھوٹ بولتا ہے، بار بار وہی جھوٹ بولتا ہے، اور مختلف لوگوں سے کہ انہی لوگوں کے پاس واپس آ کے انہی لوگوں کے اور ان کے تجربے میں کوئی اور جھوٹا ہو تو ایک دفعہ جھوٹ بول کے کیا کرتا ہے؟ کہیں اور جاتا ہے، اور اگر واپس بھی آئے گا تو کوئی نیا جھوٹ لے کر آئے گا۔ پرانا جھوٹ تو کھل چکا، اس کا بھید تو کھل چکا، اب وہ استعمال نہیں کر سکتا، اب تو کوئی نئی بات لانی پڑے گی۔ لیکن رسول کے کیس میں جب وہ واپس بھی آتے ہیں کیا کوئی نئی بات کرتے ہیں یا وہی بات کرتے ہیں؟ وہی بات کرتے ہیں۔ اس طرح کا جھوٹا ہم نے کبھی دیکھا نہیں، بلکہ کاذب نہیں کذاب کہنے میں ان قریش کے منہ سے بھی اس بات کا اعتراف نکل گیا کہ یہ رسول بات چھوڑتا نہیں، ان کا ایک مشن ہے، وہ اس کو کوئٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک دفعہ بتائیں گے، دوسری دفعہ بتائیں گے، تیسری دفعہ بتائیں گے، یہ لوگ جھوٹا کہہ دیں، کاذب کہہ دیں، مجنون کہہ دیں، گالیاں دے دیں، دھکے مار دیں، وہ پھر واپس آئیں گے، پھر سنائیں گے، اور اس طرح کا جھوٹا ہم نے کبھی دیکھا نہیں، اس طرح کی کمٹمنٹ ہم نے کبھی دیکھی نہیں، اس طرح کا صبر اور اس طرح کی استقامت ہم نے کبھی دیکھی نہیں۔ یہ کذاب کے اندر مضمر ہے۔ یعنی آپ ان الفاظ پہ بھی جن الفاظ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی جا رہی ہو، ان میں بھی ایک تعریف چھپی ہوئی ہے، ان میں بھی ان کی کمٹمنٹ کی داد ہے۔ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اچھا میں آپ کو ایک تصویر دکھا دوں کیونکہ مجھے اس کی اردو دیکھنی پڑی۔ بالیوں کے دانے، اب پتہ نہیں آپ کو کان کی بالیاں نہیں، بالیاں جو کھیت میں ہوتی ہیں بالیاں، اب اس کی میں تصویر لے کے آیا ہوں۔ گندم کی بالیاں، گندم کی بالیوں کے دانے۔ اچھا یہ
اس کی بات ہو رہی ہے، اگر لفظ نہیں سمجھ آ رہا تو اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ان بالیوں کا ذکر 2 دفعہ ہے قرآن میں. عربی کا لفظ ہے سنابل، اصل میں جو واحد لفظ ہے وہ سنبلہ کا لفظ ہے، سین اور نون اور بے، سنبلہ ٹھیک ہے نا. اس کی جمع ہے سنابل، اور اس کی ایک اور جمع ہے سنبلات. یہ عربی کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ عربی میں ایک لفظ کے مختلف جمع ہو سکتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں نبی کا لفظ ہے، نبی کی جمع ہے نبیون، اور نبی کی ایک اور جمع ہے انبیاء. کافر ہے، کافر کی جمع ہے قل یا ایھا الکافرون. کافر کی ایک اور جمع بھی ہے کفار. کافر کی ایک مزید جمع اور بھی ہے کفارہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. تو کافرون بھی ہے، کفار بھی ہے اور کفرہ بھی ہے. اچھا یہ تمام جمع ہے، یعنی انبیاء بھی جمع ہے اور نبیون بھی جمع ہے. اسی طرح سنابل بھی جمع ہے اور سنبلات بھی جمع ہے، دونوں جمع ہیں. یعنی جب ان کا ذکر قرآن میں آئے گا، اور یہ ایک دفعہ سنابل استعمال ہوا ہے، دوسری دفعہ سنبلات استعمال ہوا ہے. جب اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا، انگریزی میں ترجمہ ہوگا، کسی اور زبان میں ترجمہ ہوگا، تو جمع تو دوسری زبانوں میں ایک ہی جمع ہے. تو وہ یعنی گندم کی بالیاں یا 7 بالیاں، اسی طرح ذکر آئے گا. قرآن کی عجیب بات یہ ہے، ایک دفعہ سنبلات اور دوسری دفعہ سنابل، یعنی جمع میں فرق کر دیا. جو فرق ہم اپنی زبان میں نہیں کرتے وہ قرآن نے کر دیا. تو اس کی کوئی حکمت ہونی چاہیے. اصل میں کانسیپٹ یہ ہے، اور یہ میں 3 منٹ کے اندر آپ کو ڈسکرائب کر دوں. اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں مختلف ڈگری، مختلف رینکنگ کے جمع ہوتے ہیں. یعنی ایک جمع جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور دوسری جمع قوی ہے. ایک کو کہتے ہیں جمع قلہ، وہ قلت کی طرف اشارہ کرتی ہے. ایک ہے جمع کثرہ، وہ کثرت کی طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی اگر آپ سنبلات کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 10 سے کم ہے. جس طرح وہ جفنات والی بات آئی تھی نا پہلے، تو یہ سنبلات جو ہیں یہ 10 سے کم ہیں. جو سنابل ہیں وہ بہت ہیں. اچھا اب قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر کیا تو 7 سنبلات خضر، سنبلات جو کمزور جمع ہے نا اس کا استعمال کیا. 7 سنبلات خضر، 7 بالیاں ہوں گی گندم کی، وہ ہوگیں گی. وہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، آپ کو پتہ ہوگا. اب اس میں کمزور جمع کا استعمال بڑا حکمت والا ہے، کیونکہ جب یہ کھیتی نکلے گی تو یہ کھیتی بہت احتیاط سے کھانی پڑے گی، زیادہ نہیں کھانا، کیونکہ اس 7 سال بعد جو اگلے 7 سال آ رہے ہیں اس میں کچھ نہیں ہوگے گا. اسی سے گزارا کرنا ہے، اسی کو ریشن کر کے، اسی کو بچا کے اسی سے گزارا کرنا ہے. یعنی پوری جو کہانی ہے، پورا جو کانٹیکسٹ ہے، اس کانٹیکسٹ میں کمی کا ذکر ہے، کمزوری کا ذکر ہے، اکنامک پرابلمز کا ذکر ہے. تو وہاں سنبلات. دوسری طرف سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے انفاق کی، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کا ایک دانہ اس نے زمین میں ڈالا، اس سے 7 بالیاں نکلیں، اور ہر بالی کے اندر 100 مزید دانے، اور اس کے اوپر اور اس کے مزید اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو اضافہ کرے وہ کرے. اپنی طرف سے جو مضاعفہ، اس عربی میں مضاعفہ کہتے ہیں ملٹیپلائی کرنا، اس کو کئی گنا کرنا. اب ہمارے ہاں 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، لاکھ گنا، 5 لاکھ گنا، یہ انسان کی عدد ہے، انسان کی تعداد ہے، انسان کی گنتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے میری گنتی کے حساب سے میں گناہ دوں گا، تو وہ انسان کی اس کے احتمال سے باہر ہے، اس کے تصور سے خارج ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. یعنی 700 تو مجھے بھی سمجھ آتی ہے، 1 سے 700 بن گئے، پھر اس 700 کو دوبارہ ڈالا تو 700 ٹائم 700، اور یہ مزید چلتا گیا. یہ تو انسان کی کیلکولیشن ہے. اس کے علاوہ واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی اللہ اس کے مزید بھی اتنی گناہ کرے گا، اتنی گناہ اس میں اضافہ کرے گا کہ تمہیں اس کا اندازہ نہیں. اب اس کانٹیکسٹ میں یا کمی کی بات ہو رہی ہے یا زیادہ کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ زیادہ کرنے کی. تو قرآن کی حکمت سمجھیں. 7 سنابل، وہ بھی 7 ہیں، 7 بالیاں ہیں، لیکن ان 7 بالیوں میں کمزوری نہیں ہے، ان 7 بالیوں میں قوت ہے. تو سنابل کا لفظ استعمال، جہاں کمزوری تھی وہاں سنبلات، جہاں قوت تھی وہاں سنابل. اور پھر عجیب بات کہ سورۃ یوسف مکی ہے اور سورہ بقرہ مدنی ہے. یعنی ان صورتوں میں 10 سے زیادہ سال کا فرق ہے ان آیتوں میں، اور اس فرق کے باوجود یہاں سنبلات تھا، یہاں سنابل ہونا چاہیے. اس بات کا لحاظ رکھا گیا. سبحان اللہ. یعنی کل کلمۃ فی وضعها، ہر لفظ اپنی جگہ صحیح.
بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی یہ روشنی ہمیشہ آپ کے دل تک پہنچتی رہے تو اس چینل کا ساتھ ضرور دیں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر ہدایت میں جڑ جائیں۔